ظلم کی سیاہ رات اور محل کی دیواریں۔ سلطنت قہرماں کا بادشاہ سلطان زارون اپنی سندلی کے لیے دور دور تک مشہور تھا۔ اس کا محل سنگ مرمر سے نہیں بلکہ غریبوں کی ہڈیوں اور پسینے سے بنی اینٹوں سے تیار ہوا تھا۔ زارون کا ماننا تھا کہ خوف ہی وہ واحد زنجیر ہے جو رعایا کو قابو میں رکھ سکتی ہے۔ اس کے دربار میں جب وہ بیٹھتا تو درباریوں کی سانسیں حلق میں اٹک جاتی اور پہرے دار بت بنے کھڑے رہتے۔ اسی شہر کے ایک بوسیدہ سے محلے میں زینب اپنے شوہر ادریس کے ساتھ رہتی تھی۔ ادریس ایک محنتی انسان تھا جو دن بھر مزدوری کرتا اور شام کو جو دال دلی میسر آتا اس پر یہ میاں بیوی اللہ کا شکر ادا کرتے۔ زینب نہایت صابر اور شاکر عورت تھی، مگر اس کی مامتا اور اس کا سہاگ ہی اس کی کل کائنات تھے۔ ایک منحوس صبح شاہی منادی کرنے والے گلیوں میں نکلے اور اعلان کیا، خبردار، ہوشیار، سلطان وقت کا حکم ہے کہ شاہی باغ کی توسیع کے لیے بستی کے جنوبی حصے کو خالی کر دیا جائے۔ جس نے حکم عدولی کی اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ زینب کا گھر اسی حصے میں تھا، وہ گھر جس کی دیواریں ادریس نے اپنے ہاتھوں سے کھڑی کی تھیں۔ جب شاہی کارندے وہاں پہنچے تو ادریس نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، حضور، یہ جھونپڑی ہی میرا کل اثاثہ ہے، اسے مت اجاڑیں۔ کارندوں نے رحم کرنے کے بجائے اسے ٹھوکروں پر رکھا۔ جب ادریس نے مزاحمت کی تو اسے زنجیروں میں جکڑ کر سلطان کے دربار میں لایا گیا۔ دربار میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ سلطان زارون نے اپنے تخت سے نیچے جھانکا جہاں ادریس لہولہان حالت میں پڑا تھا۔ تم نے میرے سپاہیوں پر ہاتھ اٹھانے کی جرأت کیسے کی؟ سلطان کی آواز گونجی۔ ادریس نے نحیف آواز میں کہا، میں نے اپنا حق مانگا تھا، بادشاہ سلامت۔ حق؟ سلطان قہقہا لگا کر ہنسا، اس سلطنت میں حق صرف میرا ہے۔ اس نے جلاد کو اشارہ کیا کہ اسے کول کوٹھڑی میں ڈال دیا جائے اور اس وقت تک کھانا نہ دیا جائے جب تک یہ اپنی زمین کی دستبرداری پر انگوٹھا نہ لگا دے۔ زینب کو جب یہ خبر ملی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لچار تھی، اکیلی تھی، مگر اس کے سینے میں ایمان کی شمع روشن تھی۔ وہ شاہی محل کے پھاٹک پر پہنچ گئی اور دہائی دی کہ اسے سلطان سے ملنے دیا جائے۔ پہرے داروں نے اس کا مذاق اڑایا، اسے دھکے دیے، لیکن وہ وہیں مسلی بچھا کر بیٹھ گئی۔ کئی دن گزر گئے، آخر کار سلطان کی سواری جب باہر نکلی تو زینب اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ اے ظالم بادشاہ، تو سمجھتا ہے کہ تیرا یہ تخت ہمیشہ رہے گا؟ زینب کی آواز میں وہ لرزہ نہ تھا جو ایک لچار عورت کی پہچان ہوتا ہے، بلکہ اس میں ایک عجیب سی للکار تھی۔ ادریس جس کول کوٹھڑی میں قید تھا وہاں وہ تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ 3 اور بدبخت بھی تھے جنہیں سلطان کے عتاب کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان میں ایک بوڑھا کتب فروش استاد یوسف بھی تھا جس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنی دکان میں ایک ایسی کتاب رکھی تھی جس میں عدل و انصاف کے قصے درج تھے۔ ایک رات جب کوٹھڑی کی دیواروں سے نمی رس رہی تھی اور بھوک کی شدت سے سب نڈھال تھے، استاد یوسف نے ادریس سے کہا، ادریس، جانتے ہو اس دیوار اور باہر کی آزادی میں کتنا فاصلہ ہے؟ صرف ایک انگوٹھے کا نشان۔ اگر تم اس کاغذ پر مہر لگا دو تو تم آج ہی اپنے گھر جا سکتے ہو۔ ادریس نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے جواب دیا، استاد، اگر میں نے آج اپنی زمین سلطان کے نام کر دی تو کل میری نسلیں سر چھپانے کے لیے اسی ظالم کی محتاج ہوں گی۔ زمین تو مٹی ہے، اصل جنگ تو انا اور ایمان کی ہے۔ اسی کوٹھڑی میں ایک نوجوان سپاہی بھی تھا جسے حکم عدولی پر قید کیا گیا تھا۔ وہ ادریس کی باتیں سن کر حیران ہوتا کہ ایک معمولی لکڑہارا اتنی بڑی سلطنت کے سامنے کیسے ڈٹا ہوا ہے۔ وہاں کی گفتگو سے یہ واضح ہوتا تھا کہ ظلم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ سچائی کے ایک جملے سے لرز جاتا ہے۔ ریگستان کی خاموشی اور زینب کی مناجات۔ ادھر شہر سے باہر زینب جس مسجد میں پناہ گزین تھی وہ محض ایک عمارت نہیں تھی بلکہ اس کی عبادت گاہ اور مورچہ بن چکی تھی۔
10,000 अल्फाज की इस तवील दास्तान में ज़ैनब का किरदार एक ऐसी औरत का है जो जिस्मानी तौर पर नहीं है मगर रूहानी तौर पर एक पहाड़ है। रात के पिछले खा जब सारा जहां सो जाता, ज़ैनब रेत पर सजदा करती। इसकी दुआओं में सुल्तान के लिए बद्दुआ नहीं थी, बल्कि वो अपने रब से कहती, ऐ मेरे मालिक, मैं लाचार हूँ, बेबस हूँ, मगर तो सब देख रहा है। अगर मेरा शौहर हक पर है तो उसे वो कुव्वत अता करके इसकी साबित कदमी तारीख बन जाए, और अगर ये आजमाइश मेरी है तो मुझे टूटने से बचा ले। एक दिन उसे सहरा में एक काफिला मिला जो दूर दराज मुल्क से आ रहा था। काफिले के सालार ने जब ज़ैनब की पुरवकार शख्सियत और इसके सब्र की कहानी सुनी तो उसने उसे कुछ अशरफियाँ देनी चाहें। ज़ैनब ने इनकार कर दिया और कहा, मुझे अशरफीवर की ज़रूरत नहीं, बस मेरी ये फरियाद अपने शहर तक पहुंचा दो कि मजलूम की खामोशी तूफान का पेश खैमा होती है। बाब दहम, महल की साजिशें और शाही तबीब का इतराफ। सुल्तान ज़ारून के महल में अब मौत का रक्स शुरू हो चुका था। इसका भाई शहजादा कामरान, जो बज़ाहिर सुल्तान की तीमारदारी कर रहा था, दरअसल उसे आहिस्ता आहिस्ता जहर दे रहा था। ये वही जहर था जो हरस और लालच का होता है। शाही तबीब, जो एक ईमानदार शख्स था, जान गया था कि सुल्तान की बीमारी जिस्मानी से ज्यादा नफ्सियाती है। उसने एक बार तन्हाई में सुल्तान से कहा, आलीजा, आपकी अद्वियात मेरे पास नहीं हैं। आपने जिस औरत का घर अजाड़ा था, इसकी बद्दुआ आपकी रूह को चाट रही है। जब तक वो मुआफ नहीं करेगी, ये नासूर नहीं भरेगा। सुल्तान ने गुस्से में तबीब को कोड़े मरुए, मगर इसके अंदर का खौफ बढ़ता गया। इसे महसूस होता कि इसके बिस्तर के गर्द वो तमाम लोग खड़े हैं जिन्हें उसने कत्ल करवाया था। ये इस जालिम बादशाह की जहनी अजियत का वो दूर था जो मौत से ज्यादा भयानक था। और तकदीर का फैसला। शहर में अनाज खत्म हो चुका था। सुल्तान के गोदाम भरे थे मगर रियाया भूखी थी। आखिरकार वो दिन आ गया जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ज़ैनब की पुकार ने शहर के नौजवानों के दिलों में आग लगा दी थी। एक सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो लोगों ने देखा कि महल की दीवारों पर वो झंडे नहीं थे जो सुल्तान के थे, बल्कि वहाँ गरीबों का हुजूम था। ज़ैनब सबसे आगे थी। इसके हाथ में कोई तलवार ना थी, सिर्फ एक मसहिफ कुरान था और बुलंद आवाज में वो हक का नारा लगा रही थी। पहरेदारों ने जब देखा कि इनकी अपनी माएँ और बहनें इस हुजूम में शामिल हैं, तो इन्होंने हथियार डाल दिए। वो जज्बाती मुलाकात और कैद खाने की दीवारें। जब शहर के अवाम ने गुस्से में आकर ज़ंदान, जेल के भारी दरवाजे तोड़ दिए, तो फिजा हक अल्लाह के नारों से गूंज उठी। ज़ैनब, जिसके पाँव गर्द आलूद थे और चेहरा भूख व प्यास से मुरझाया हुआ था, सबसे पहले इस अंधेरी कोठरी की तरफ भागी जहां इदरीस को रखा गया था। दरवाज़ा खिला तो अंदर की बो और अंधेरे ने उसे एक लम्हे के लिए रोक दिया, मगर ममता और मोहब्बत की ताकत इसे अंदर खींच ले गई। इदरीस एक कोने में पड़ा था। ज़ैनब ने इसे पुकारा, इदरीस, देखो मैं आ गई हूँ, तुम्हारे सब्र की जीत हो गई। इदरीस ने जब अपनी बीवी की आवाज़ सुनी तो इसकी आंखों में जिंदगी की रमक जागी। वो नहीफ हाथों से ज़ैनब का दामन थाम कर रो पड़ा। ज़ैनब, मुझे यकीन था कि तुम हार नहीं मानोगी। मैंने अंधेरे में गुजारे हर लम्हे में तुम्हारी दुआओं की गूंज सुनी है। वो मंजर ऐसा था कि वहाँ मौजूद सख्त दिल बागियों की आंखों में भी आंसू आ गए। एक लाचार औरत ने अपनी हिम्मत से एक ऐसी दीवार गिरा दी थी जिसे बड़ी बड़ी फौजें ना गिरा सकें। सुल्तान की इल्तिजा और मकाफात अमल। सुल्तान ज़ारून को, जो कभी ज़मीन पर चलता था तो ज़मीन लरजती थी, अब घसीटकर शहर के चौराहे पर लाया गया। इसका शाही लिबास तार तार था और इसका वो गुरूर जो आसमान को छूता था, अब खाक में मिल चुका था। अवाम इसे पत्थर मारना चाहते थे, मगर ज़ैनब ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। भीड़ में खामोशी छा गई। ज़ैनब सुल्तान के सामने खड़ी हुई और कहा,
اے زارون، تو کہتا تھا کہ تیرے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے۔ دیکھ، آج تیری تقدیر اس لچار عورت کے ہاتھ میں ہے جس کا گھر تو نے مٹی میں ملا دیا تھا۔ سلطان زارون کی زبان گنگا تھی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں تمہاری زمین سے 10 گنا زیادہ زمین دوں گا، سونا دوں گا، جواہرات دوں گا۔ زینب نے مسکرا کر جواب دیا، اے نادان، تو اب بھی سودا کر رہا ہے؟ سونا اور جواہرات تیری جان نہیں بچا سکتے۔ انصاف کا ترازو مٹی اور پتھر سے نہیں بلکہ انسانیت سے تولا جاتا ہے۔ کا آغاز اور عادل بادشاہ کا ظہور۔ سلطنت کی باغ ڈور اب ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دی گئی جو اپنی دیانتداری کے لیے مشہور تھا۔ نئے بادشاہ نے تخت پر بیٹھتے ہی پہلا حکم یہ جاری کیا کہ زینب اور ادریس کا وہ گھر جسے سلطان نے گرایا تھا اسے سرکاری خرچ پر دوبارہ تعمیر کیا جائے اور اسے بیت صبر کا گھر کا نام دیا جائے۔ بادشاہ نے زینب کو دربار میں بلا کر کہا، اے بی بی، تم نے اس سلطنت کو ایک نیا سبق سکھایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری مشیر بنو تاکہ جب بھی میں بہکنے لگوں تم مجھے اس لادو بیماری اور زوال کی یاد دلاؤ جو ایک ظالم کا مقدر بنتی ہے۔ زینب نے عاجزی سے جواب دیا، حضور، میں ایک لچار عورت ہوں، میرا مقام میرا گھر اور میرا اللہ ہے۔ بس اتنی التجا ہے کہ اپنے محل کی کھڑکی سے ہمیشہ ان جھونپڑیوں کو دیکھتے رہیے گا جن کے چراغ آپ کے ایک غلط فیصلے سے بجھ سکتے ہیں۔ باب 15 ایک ابدی سبق۔ سالوں گزر گئے، ادریس اور زینب کی زندگی میں پھر سے ہریالی آ گئی۔ ان کے آنگن میں بچے کھیلنے لگے، مگر انہوں نے کبھی اپنی اس لاچاری اور غربت کو فراموش نہیں کیا۔ وہ ہر سال اس ریگستانی مسجد میں جاتے جہاں زینب نے اپنی زندگی کی سب سے کٹھن راتیں گزاری تھیں۔ سلطان زارون کا محل اب ایک عجائب گھر بن چکا تھا، جہاں لوگ یہ دیکھنے آتے تھے کہ کس طرح ایک لچار بیوی کی دعا نے ایک ظالم بادشاہ کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ نسل اور وراثت صبر۔ وقت کا پہیا گھوما اور 20 سال بیت گئے۔ ادریس اب بوڑھا ہو چکا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہی وقار تھا جو قید خانے کی سختیوں میں بھی کم نہ ہوا تھا۔ زینب اب بھی اسی مسئلے پر بیٹھتی، مگر اب اس کے پاس اس کے 2 بیٹے قاسم اور عمران بیٹھے ہوتے۔ ان دونوں بھائیوں کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں محلوں کی چکا چوند سے زیادہ سچائی کی اہمیت تھی۔ قاسم، جو بڑا تھا، اپنے باپ کی طرح محنتی اور خاموش طب تھا، جبکہ عمران کے خون میں اپنی ماں کی وہ للکار تھی جو اس نے سلطان زارون کے سامنے دکھائی تھی۔ ایک دن شہر میں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا۔ نئے بادشاہ کا بیٹا شہزادہ ریان اپنے باپ جیسا عادل نہ تھا۔ اس نے شکار گاہ بنانے کے لیے کسانوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ شہر میں ایک بار پھر وہی پرانی خاموشی اور خوف چھانے لگا۔ باب 17 تاریخ کا اعادہ۔ ریپیٹیشن۔ جب شہزادے کے سپاہی ادریس کے محلے میں پہنچے تو قاسم نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ سپاہیوں نے قہقہا لگا کر کہا، تمہارے باپ نے ایک بار بادشاہ سے ٹکر لی تھی، کیا تم بھی وہی غلطی کرنا چاہتے ہو؟ عمران، جو قریب ہی کھڑا تھا، آگے بڑھا اور بولا، میرے باپ نے غلطی نہیں کی تھی، تاریخ رقم کی تھی، اور یاد رکھنا، اگر تم نے وہی ظلم دہرایا تو وہی زوال پھر سے تمہارا مقدر بنے گا۔ شہزادہ ریان کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے ان دونوں بھائیوں کو دربار میں طلب کر لیا۔ زینب کو جب یہ خبر ملی تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا، مگر پھر اسے اپنا وہ وقت یاد آ گیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو ماتھا چوم کر رخصت کیا اور کہا، بیٹا، یاد رکھنا، ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ تمہارا سر کٹ جائے مگر تمہارا ضمیر نہ جھکے۔ ریان میں حق کی گونج۔ دربار میں شہزادہ ریان اپنے تخت پر بڑے غرور سے بیٹھا تھا۔ اس نے قاسم اور عمران کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے سنا ہے تمہاری ماں بہت بہادر تھی، لیکن اب وہ وقت گزر گیا۔
اب میری حکومت ہے اور میرا قانون میری تلوار ہے۔ قاسم نے بڑے ادب مگر دو ٹوک لہجے میں جواب دیا، شہزادے، حکومتیں تلوار سے نہیں انصاف سے چلتی ہیں۔ اگر آپ کی تلوار غریبوں کی گردنوں پر چلے گی تو وہی گردنی ایک دن آپ کے تخت کو الٹ دیں گی۔ عمران نے مزید کہا، ہمیں اپنے والدین سے سونا چاندی نہیں ملا بلکہ وہ صبر ملا ہے جس نے ایک بار پہلے بھی اس محل کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ تاریخ خود کو دہرائے؟ بوڑھی زینب کی آخری جدوجہد۔ جب دربار میں بحث طول پکڑ گئی تو زینب خود وہاں پہنچ گئی۔ اس کی کمر جھک چکی تھی، ہاتھ میں لاٹھی تھی، مگر اس کی آواز میں اب بھی وہی گمبھیرتا تھی۔ دربار کے بوڑھے وزراء جنہوں نے سلطان زارون کا عبرتناک انجام دیکھا تھا، زینب کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ زینب نے شہزادے کی طرف دیکھا اور کہا، اے ریان، میں نے تیرے باپ کو انصاف کرتے دیکھا ہے اور تیرے دادا زارون کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ محل کسی کا سگا نہیں ہے۔ اگر تو نے رعایا کا دل دکھایا تو اللہ کی لاٹھی تجھ پر بھی برسے گی۔ شہزادہ ریان، جو اپنی جوانی کے نشے میں تھا، پہلے تو غصے میں آیا، مگر جب اس نے اپنے بوڑھے وزراء کے چہروں پر خوف دیکھا اور زینب کی پرکشش شخصیت کا اثر محسوس کیا تو اس کا دل پسیج گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا بڑا ظلم کرنے جا رہا تھا۔ ابدی فتح کا اعلان۔ شہزادہ تخت سے اترا اور زینب کے پاس آ کر سر جھکا دیا۔ اس نے اپنی غلطی تسلیم کی اور کسانوں کی زمینیں واپس کرنے کا حکم دیا۔ اس دن پورے شہر میں چراغاں ہوا اور لوگوں نے جان لیا کہ حق کی آواز کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ زینب اور ادریس نے اپنی زندگی کے آخری ایام انتہائی سکون سے گزارے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو پورا شہر ان کے جنازے میں شریک تھا۔ ان کی قبروں پر کوئی عالی شان مقبرہ نہیں بنایا گیا، مگر لوگوں کے دلوں میں ان کی یاد آج بھی ایک مینار نور کی طرح روشن۔ نظم، حق کی فتح۔ وہ جاواؤ جلال شاہی تھا، وہ ظلم کا کالا سایہ تھا۔ ایک بستی تھی، ایک کٹیا تھی، جسے شاہ نے خاک ملایا تھا۔ زارون کے تخت کے پایوں میں معصوموں کا بہتا خون تھا۔ وہ سمجھا تھا یہ راج صدا، یہ اس کا فانی فسون تھا۔ ایک سمت تھا لشکر، تیغ واؤ تبر، اور تاج واؤ تخت کی رانائی۔ ایک سمت تھی زینب بے بسی، پر ساتھ تھی اس کے سچائی۔ وہ لچار نہیں، وہ صابر تھی، وہ ہمت کا ایک مینار تھی۔ وہ وقت کے ظالم جابر کو للکار تھی، وہ تلوار تھی۔ سجدوں میں اس نے مانگی تھی، وہ غیرت جو نہ جھک پائے۔ وہ دعا جو عرش کو ہلا دے اور بند تالے کھل جائے۔ پھر قدرت نے ایک پلٹا کھایا، وہ محل دھواں بن کر بکھرا۔ جو تخت پہ کل تک بیٹھا تھا، وہ خاک پہ تڑپا، وہ بکھرا۔ آج نام نہیں زارون کا بھی، بس قصہ ہے ایک عبرت کا۔ پر زینب کا ہر صبر و رضا ہے استعارہ عظمت کا۔ یہ سبق ملا اس بستی کو، یہ بات ہوئی اب عام یہاں۔ جو حق پہ کھڑا ہے جیتے گا، ہے ظلم کا بس انجام یہاں۔ نچوڑ، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اور حق وہ شمع ہے جو آندھی میں بھی جل جاتی ہے۔ آج وہی مٹی اس کے خون کی پیاسی تھی۔ سلطان نے حسرت بھری نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا، مگر اب توبہ کا وقت گزر چکا تھا۔ حق کی فتح اور نیا سورج۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد سلطنت کا نظم و ضبط ایک عادل حکمران کے ہاتھ میں آ گیا۔ ادریس اور زینب کو ان کی زمین واپس مل گئی۔ انہوں نے اپنا چھوٹا سا گھر دوبارہ تعمیر کیا، مگر اس بار اس گھر کی دیواریں پہلے سے زیادہ مضبوط تھیں، کیونکہ وہ صبر اور سچائی کی بنیاد پر کھڑی تھیں۔ سلطان زارون کا نام تاریخ کے سیاہ اوراق میں دفن ہو گیا، جبکہ لچار کہلانے والی بیوی کی ہمت کی داستانیں آج بھی اس شہر کی گلیوں میں سنائی جاتی ہیں۔